ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے. آج پروگرام چلے گا رات کو سلیم صافی صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سن لیا کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر ہوں، مجھے پتہ ہے، میرے پاس ایویڈنس ہے. آج اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی. آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک بل پیش کیا سینٹ میں اور اس کو پھر واپس لینا پڑا. تو ناظرین اس سب کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو اینالسٹ موجود ہیں. متی اللہ جان صاحب ہیں، نیو میں اپنا پروگرام کرتے ہیں صحافی، اور ویلاگ ان کا بڑا زبردست ہوتا ہے، مس نہ کیا کریں. تھینک یو متی فار جوائننگ اس. اطہر کاظمی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، سنو پر اپنا پروگرام کرتے ہیں، جوائنٹ سیشن. ویلکم ٹو دا شو. اطہر، کس کا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہر چیز ہی جوائنٹ ہو رہی ہے، جوائنٹ وینچرز سب کچھ جوائنٹ ہو رہا ہے بالکل، ون پیج پہ سب. اچھا جی، پھر متی یہ سنا آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے کیا؟ جی ہاں، یہ بڑی ہی ایک عجیب سی بات ہوئی ہے. یہ پہلی بار وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے سے میرے خیال میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ بنیادی طور پہ افواج پاکستان، فوج کے سپہ سالار اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک سازش تھی. انہوں نے خاص طور پہ افواج پاکستان اور سپہ سالار کو بھی کہا ہے کہ یہ ان کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف صاحب سپہ سالار کے کون سے تخت کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الٹنے کی ایک سازش تھی، کیونکہ عام طور پہ تخت تو حکومت کا ہوتا ہے اور تختہ حکومت کا الٹا جاتا ہے. مگر انہوں نے یہ بات زور دے کے کی کہ یہ سپہ سالار کا تختہ الٹنے کی، یعنی جو سپہ سالار صاحب جس تخت پہ ہیں ان کو ہٹانے کی ایک کوشش تھی. یہ بڑی سنگین بات ہے. وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات پہلی بار اس طرح برملا انداز میں کہی جا رہی ہے. اس میں الفاظ کا چناؤ اپنی جگہ، مگر وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد جو 9 مئی کے ملزمات کا جو معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے ایک نئی ڈرامائی صورتحال اختیار کر لی ہے. اگر ہم وزیر اعظم کے اس بیان پہ یقین کر لیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو 9 مئی کو گرفتار کیے گئے ہیں، جو سیاسی کارکن بھی ہیں، جو سویلینز بھی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے ان فوجی افسران کے ساتھ ہے یا ان اہلکاروں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ مل کے مبینہ طور پہ اور بقول شہباز شریف صاحب کے سپہ سالار کا اور افواج پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی. اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ جس قسم کے بھی الزامات ہیں ان سیویلینز کے اوپر، ان کی میکسیمم سزا 2 سال ہے اور 2 سال ہے، تو میرے خیال میں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد کیا واقعی جو مقدمات بنائے جائیں گے وہ سمپل احتجاج کے ہوں گے، توڑ پھوڑ کے ہوں گے، یا جن میں صرف 2 سال سزا ہوگی، یا معاملہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. اب یہ بڑی ایک عجیب بات ہوگی کہ اگر تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو مقدمات چل رہے ہیں جن لوگوں کے خلاف، ان پہ کوئی اگر یہ الزام لگا دے کہ انہوں نے سپہ سالار کا اور فوج کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تو سخت سزائیں ہو جائیں گی اس کی، اور جو فوجی عدالتیں وہاں پہ محض توڑ پھوڑ اور کچھ دوسرے حساس علاقوں میں، ممنوعہ علاقوں میں زبردستی داخل ہونے کے الزامات پہ ان کی سزا صرف 2 سال ہوگی. تو یہ بڑی ہی ایک میں سمجھتا ہوں ایک عجیب بات ہوگی. مگر جاتے جاتے وزیر اعظم شہباز شریف کا اس قسم کی بات کرنا، میرے خیال میں ان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے تھی کہ یہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی. ایک وزیر اعظم کو زیادہ فکر اپنے پاکستان اور اپنے ملک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی ہے تو اس کی بات کرنی چاہیے تھی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں پاکستان سے زیادہ افواج پاکستان اور سپہ سالار کا تختہ الٹے جانے کے معاملات پہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں. آج سے 6-7 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں 2014 میں، تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا، تو وہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ تھا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ آف پاکستان تھی. تو ان معاملات پہ تو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پارٹی نے آج تک کوئی سنجیدگی سے تحقیقات نہیں کی، کوئی اتنا پریشان کن بیان نہیں دیا. نہ ہی مجھے شہباز شریف پریشان نظر آئے ان واقعات کے اوپر جتنا اب کی بار میں نظر آ رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ جس طریقے کی وہ قانون سازی ہو رہی ہے اور جس طریقے کے وہ بیانات دے رہے ہیں اپنی حکومت جانے سے پہلے، یہ معاملہ جو ہے وہ نگران حکومت سے زیادہ کئی نگرانوں کے حوالے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور شاید خود شہباز شریف کو بھی نہیں پتا کہ نگران حکومت جب آئے گی تو کیا ہوگا، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. جی اچھا دیکھیں،
دو اس میں چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کا انہوں نے ذکر کیا, اس میں تو دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس میں کوئی نہ کوئی تو ملوث ہے. ہم نے دیکھا کہ بلڈنگز کو آگ بھی لگائی گئی, توڑ پھوڑ بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں وہ قطعاً اس میں جو ہے بالکل ہی وہ ایسے بات کریں. ہاں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا اس میں ایشو کیا ہے؟ دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح کے بدقسمت واقعے کے اوپر آپ جب سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. وہ پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں, سب کچھ ثابت ہو گیا, اتنی زوم کالز ہیں, اتنی یہ ہے. وہ ابھی تک آپ نے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ ابھی تک آپ نے شروع کیوں نہیں کیا؟ اتنا عرصہ تو ہو گیا. اور اسی طرح بہت سارے دوست جو 9 مئی کے کتنے عرصے تک جو ہے وہ اپنے بیانیے پہ قائم رہے, جس دن پکڑے جاتے ہیں اچانک وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کی اب میں نے مذمت کی ہے اور اب میں جناب جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو بڑے برے ہیں, یہ ہمیں ورغلاتے تھے اور یہ کہتے تھے. بھائی پہلے آپ کہاں تھے؟ تو یہ ایشو ہے. 9 مئی کے باقی کی تحقیقات ہونی چاہیے, جو اس میں ملوث ہے آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس پہ سیاسی بیانیاں بنائیں گے تو نہ پھر تحقیقات صحیح طریقے سے ہو سکیں گی, اور پھر کہیں پہ اگر کوئی چیز سامنے آئے گی بھی تو اس میں لوگ کہیں گے کہ سیاسی عنصر ہے, آپ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے یہ مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ کیس کو کیا مضبوط کرے گا؟ متی کون سے کیس کو مضبوط کرے گا اس طرح کی سٹیٹمنٹ؟ اس کی کیا کورٹ میں کوئی وقت ہے؟ دیکھیں, جیسے کہ کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے, اور وزیر اعظم کی طرف سے جاتے جاتے یہ بات کرنا کہ یہ سازش سپہ سالار اور افواج پاکستان کے خلاف تھی, تو یہ بیسیکلی جو مدعی ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں, جو اصل مدعی ہیں اس سارے واقعے کے, ان کو تھپکی دے رہے ہیں. ان کو یہ شک ہے شاید کہ جب ہم چلے جائیں گے تو یہ معاملہ بعد میں رفع دفع نہ ہو جائے, تو ان کو پبلکلی لوگوں کو سامنے ایک ایسی یہ بھی ڈر ہے کہ رفع دفع, دیکھیں نا, پبلکلی لوگوں کے سامنے ایسی معلومات رکھی جا رہی ہیں کہ جن کے منظر عام پہ آنے کے بعد مدعی کے لیے بھی پیچھا ہٹنا مشکل ہو جائے. تو کیونکہ اور پھر مدعی کے اوپر اندر سے بھی پریشر ہو کہ وزیر اعظم تو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی سازش تھی, آپ کے خلاف تھی, فوج کے خلاف تھی, پاکستان کے خلاف تھی, تو پھر آپ جو ہیں اب کس طریقے سے اس چیز کو, مطلب یہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں شہباز شریف, اور بڑے ایک سیاسی انداز سے اس معاملے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. مگر میرا اس میں یہ سوال ہے کہ اس معاملے کی ابھی تک تحقیقات ہو جانی چاہیے تھی, بے شک ہو جائے, اور اگر آرمی کے جو زیر تحویل افراد ہیں ان کے معاملات اگر آگے نہیں بھی بڑھ رہے سپریم کورٹ کی وجہ سے, تو کم از کم ابھی تک جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں یا جو دوسرے سیویلین عدالتیں ہیں وہاں پہ تو یہ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے تھے, ان کو تو کسی نے نہیں روکا ہوا. بالکل. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک بسائیں گے, لیکن یقینی طور پہ یہ بات بالکل درست ہے کہ مئی 9 کے جو ایک بڑا سنگین ایک صورتحال بنی ملک میں, اس کی جو تحقیقات ہیں اس پہ بات زیادہ ہوتی ہے. تحقیقات کو آگے بڑھانا جو ہے وہ بڑا لازمی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا بھی سپریم کورٹ میں کہ جی ابھی آرمی کی جو انکوائری ہے وہ جاری ہے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیشنز کورٹ کے جو جج تھے, جج بلوچ صاحب, انہوں نے تو کہا کہ مئی 9 کے حوالے سے جو ایویڈنس سامنے آیا, ایک FIR جو کٹی تھی شہزاد ٹاؤن کے حوالے سے, انہوں نے کہا وہ ایویڈنس کافی نہیں ہے, کافی انہوں نے تنقیدی نوٹ دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کسی طرف فائنلی سیٹل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تیزی کی ضرورت ہے. کہ یہ نہیں کہ تیزی کا مطلب یہ نہیں کہ جو پورا پروسیس ہے اس کو انڈرمائن کریں, لیکن بہرحال ایک سیاسی بیان پرائم منسٹر کی طرف سے آئے, یقینی طور پہ اس کا آگے آنے والے دنوں پر میں کافی اثر ہوگا حالات پر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آج پرائم منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے حوالے سے. جی متی, آپ کہہ رہے تھے کہ جج بلوچ کی جو آئی ہے ججمنٹ اس پر. جی دیکھیں, فاروق بلوچ صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے, آرڈر جو دیا ہے, اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ سابق جو وزیر اعظم تھے وہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو وہ تو اس وقت جیل میں تھے, تو وہ جیل سے کیسے یہ سارا کچھ ایکسیکیوٹ کر سکتے تھے. تو میں اس حوالے سے دو باتیں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو آرگنائز کرائم ہوتے ہیں انہیں جیل سے ہی بیٹھ کے آرگنائز کیا جاتا ہے. اینڈ یو نو ہماری جیلز کی کیا سچویشن ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خان کوئی بہت بڑے ایسے سنڈیکیٹ کے لیڈر ہیں یا کوئی ایسے گاڈ فادر تھے کہ جو جیل سے بیٹھ کے اپنا کوئی
ریکٹ چلا رہے تھے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنرل مشرف بھی 12 اکتوبر کی فوجی بغاوت کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو جہاز میں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے نیچے. لیکن بعد میں انہی کے ایک ساتھی جنرل نے اپنی کتاب میں بھی لکھا, یہ خاموشی کب تک, جنرل حامد کی جو ایک بک تھی, جس میں انہوں نے لکھا کہ جنرل مشرف نے سری لنکا جانے سے پہلے کچھ جرنیلوں کو بلا کے یہ طے کر لیا تھا کہ کیا کیا ہوگا اور کیسے کیسے ہوگا, اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم تینوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو تم تینوں انڈیپینڈنٹلی ایکسیکیوٹ کرو گے میرے آرڈرز کو, اور ایک دوسرے سے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے, میرے خیال میں جو حکومت کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اور جج صاحب کو بھی اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ عمران خان اور ان کی جماعت جو ہیں تسلسل سے اس 9 مئی سے پہلے ایک ٹرینڈ بنا رہی تھی, ایک ایسی پوزیشننگ کر رہی تھی کہ جس میں تمام تیر جو تھے وہ فوج کی طرف جا رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے تھے. اور آپ اگر ان کے انٹرویوز نکال کے دیکھیں, اور خاص طور پہ جس روز وہ گرفتار ہوئے, اس روز گرفتاری والی صبح انہوں نے لاہور سے نکلتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کی, اور اس ویڈیو میں انہوں نے بلکہ نام لیا ISI کے جنرل فیصل نصیر کا اور دوسرے جرنیلوں کا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر اس سے پہلے ہائی کورٹ میں ہمارے سامنے وہ خود بھی بات کرتے رہے, اگر آپ کو یاد ہو, ہائی کورٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جنرل آصف منیر ہیں. وہ مئی 9 کے بعد کا بھی یہ واقعہ ہے, اور اس سے پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے کہ اور اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات نہیں کر رہی, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہ ہماری بات نہیں کر رہی. ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی, بالکل اس میں there is no doubt. It was but natural کہ اب کی بار وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے نہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نہیں, یا گورنر ہاؤس نہیں, وہ سیدھا فوجی علاقے کی طرف گئے. تو جج فاروق بلوچ جو ہیں, میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو اس آرڈر کے خلاف ڈیفینیٹلی شاید پروسیکیوشن اپیل میں بھی جائے گی, تو بہت سارے دوسرے معاملات ہیں جو اس سامنے نہیں. اوبیسلی تحقیقات ہونی چاہیے. وہی میں نے پہلے عرض کی کہ جب آپ سیاست کو مکس کر دیتے ہیں قانونی مسائل کے اندر, تو پھر آپ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جس طریقے سے خان صاحب کے نام FIRs میں ڈالے گئے, 1 مہینے کے بعد تو آرڈر آیا کہ جی ہر FIR میں ان کا نام ڈال دیا جائے. اس FIR میں بھی آپ چیک کر لیں کہ کب FIR درج ہوئی اور کب نام ڈالا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دیگر جو بہت سارے ایشوز ہیں, وہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی سیاست سے آپ تھوڑا سا لگتا ہے آپ کو آپ کنارہ کش ہونے رہے یا آپ کو کوئی سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہے, تو آپ کی توپوں کا رخ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں, جب میاں صاحب بھی باہر سے کہتے رہے کہ میں سپر وزیر اعظم اپنے اوپر کسی کو نہیں مان سکتا, لیکن اس طرح کا کلیکٹیو نہیں توپوں کا رخ ہوا نا, مطلب کہ یہ مختلف تھا. یہ تو آپ اگری کریں گے, بہت مختلف تھا. 1 سال سے خان صاحب کا جو ہے تحریک انصاف کا واضح بالکل ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آصف منیر نہیں آنے چاہیے. میں بتاؤں گا یہ تو نہیں مجھے پتا, البتہ یہ نہیں انہوں نے پبلکلی, آئی ڈونٹ نو کہ پبلکلی یہ کہا کہ, پر یہ وہ ضرور کہتے رہے کہ میرے خلاف جو سازش ہوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, اور سارا وہ ایک ان کا کنسسٹنٹ ایک بیان کہا تھا میری مرضی کے بغیر نہیں آئے گا آرمی چیف. یہ تو کہا تھا, کیوں اس طرح کی بات نہیں کہی تھی انہوں نے پبلکلی؟ تو نہیں کہی, پر کیا پتا کہ کسی جگہ پبلکلی, میں نے جلسے میں سنی. اچھا میں بھی انہوں نے یہ کہا, I wasn't in the جلسہ, لیکن ہاں ہو سکتا ہے, جی اب ایک ان کا بیانیہ رہا ہے. اور وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیانیہ دیکھیں نا, اب اپوزیشن میں تو آپ ہیں, جب ملک کا وزیر دفاع یہ کہے کہ عمران خان کی جب حکومت بنی تھی اس کے 8 مہینے کے بعد ہمیں وہاں سے کہا گیا کہ ان کو فارغ کرنا ہے, تو پھر اسے پتا ہے کہ ایڈورسری تھا. کیا یہ اداروں کو آپ بدنام نہیں کر رہے؟ آپ کا سٹنگ وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ملک کی جو عسکری قیادت تھی وہ ہمیں بلا کے کہتی تھی کہ اس کو ہم نے فارغ کرنا تھی. دیکھیں خان کو جو لوگ جس طرح لائے تھے ان لوگوں نے اسی طرح اس کو ہٹا بھی دیا. تو خان صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو وہ نہیں سمجھ رہے, کہ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو ان غلطیوں کا ادراک کریں, اس سے کوئی سبق سیکھیں, اور کم از کم جس طرح اب نواز شریف جو ہیں وہ سیاسی بن گئے, لیڈر بن گئے, اس طرح خان صاحب کو بھی کم از کم تھوڑا بہت سیاسی بن جانا چاہیے. اور ابھی بھی وہ منترا وہی راگ الاپی جا رہی ہے کہ یہ کھا گئے, یہ لوٹ کے کھا گئے, اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہی اس ملک میں جو ہے وہ اقتدار میں لاتی ہے, نکالتی ہے. اس کا مطلب آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اور آپ صرف اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی مدد سے آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو کم از کم اب تو کچھ سیکھ لیں, اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں وہ آئے ان کی مدد سے اور نکالا بھی انہوں نے, تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ. تو دیکھیں یہی تو بات ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی ابھی 2018 میں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں پیدا ہوئی نا, اس کی ڈیٹ آف برتھ 2018 تو نہیں ہے.
تو اگر آپ نے تھوڑا جانا ہی ہے پیچھے تو خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ پھر 2014 سے شروع کر لیں یا 2013 سے شروع کر لیں، جب سے اسٹیبلشمنٹ جب آپ کے ساتھ تھی. پارٹی پی ایم ایل کہے گی 90 سے شروع کرو، ہماری جو گت بنائی ہے ٹھیک ہے کر لیں، لیکن بیچ میں جناب مشرف کا ایک ٹائم آ گیا نا، پھر اس کو کوشش کر لی تو چلیں وہ کٹ آف ڈیٹ ایک کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ابھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے آصف زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو کے ساتھ بات کرنی ہے. جس دن وہ ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ تسلیم کر لیں گے کہ الٹیمیٹلی بات انہوں نے ان سیاستدانوں سے کرنی ہے، تو اس دن میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا وہ سمجھ آ جائے گی، وہ میچور ہو جائیں گے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی بھی یہ بات ماننے کو تیار ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ مہربانی کرے. تو یہ کام جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا. بات چیت کرے میرے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین، بات یہ ہے یہ باتیں چلتی رہیں گی اور ظاہر ہے یہ انالیسس بھی چلتا رہے گا. جو اس وقت حکومت کی اور خاص طور پہ اداروں کی اور کورٹس کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ مئی 9 کے جو واقعات ہیں ان کو جلد از جلد کوئی اختتام پذیر ہونا چاہیے ان ٹرمز آف پروسیس، لا اینڈ جسٹس. نہیں تو یہ معاملہ بس اس میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا، بہتری نہیں آئے گی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.